دیکھو آج میں طلبہ کو حدیث پڑھا رہا تھا تو ایک حدیث آئی، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے صحابی ہیں، مجاہد صحابی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ایک باندی ہے، اسے میں نے بکریاں چرانے پر مامور کیا ہوا ہے۔ حدیث سنیں خوب تسلی کے ساتھ، میں نے اسے حکم دیا ہے بکریاں چراؤ، اور ایک بکری کے بارے میں خاص طور پہ کہا تھا کہ اس کا بہت خیال کرنا، بعض بڑی نسلی بکریاں ہوتی ہیں نا، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا۔ تو اس بکری کو خوب کھلایا پلایا، موٹی ہو گئی۔ بھیڑیا آیا، بکری کھا گیا، بھیڑیا آیا اور بکری کھا گیا۔ جب میں آیا میں نے پوچھا بکری کہاں ہے، تو اس نے کہا بھیڑیے کو بھی دیکھو اسی بکری کو کھانا تھا۔ کہہ رہے مجھے غصہ آیا اور میں نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا باندی کے۔ فرماتے ہیں مجھے پھر ندامت ہوئی کہ میں نے غلط کیا۔ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ باندی تو غلام ہوتی ہے، لونڈی ہوتی ہے، اور بظاہر ہماری نظر سے اگر کوئی دیکھے تو بھائی تھپڑ نہیں لگاتے تو اور کیا کرتے؟ بھائی تمہیں حکم دیا ہے کہ اس بکری کی حفاظت کرو، اور وہی بکری کو بھیڑیا آ گئے، اس کا مطلب تم تو بھیڑیے کے ساتھ ملی بھی ہو۔ ہم ہوتے تو یہ باتیں کرتے نا، تمہارے تو بھیڑیے کے ساتھ کیا ہیں؟ تعلقات ہیں۔ اتنی بکریاں تھیں، 100 بکریوں میں اور کسی کو نہیں کھایا، اسی کو کھایا۔ تو ہم ہوتے ہم کہتے یار کم از کم ایک تھپڑ تو بنتا ہی ہے نا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ایک نہیں بولو گے تو ایک تھپڑ تو بنے گا پھر۔ ہم ہوتے ہم کہتے یار کوئی بیوی بھی نہیں ہے، بیوی کا مرتبہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، یا ابا بھی نہیں ہے، یا اماں بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، لونڈی ہے، باندی ہے، غلام ہے، اور غلطی بھی اتنی بڑی کہ جس بکری کی حفاظت کا کہا تھا اسی کی حفاظت نہیں کی، تو کم از کم ایک تھپڑ تو بنتا تھا نا۔ لیکن صحابی رسول کی تربیت ہوئی ہے، ان کو ایک تھپڑ پر بھی کیا ہو رہی ہے؟ ندامت، کہ یار یہ زیادتی تو نہیں ہو گئی۔ کیوں؟ دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ممکن ہے اس نے حفاظت کی ہو، لیکن جب بھیڑیا کھانے پر آتا ہے جتنی بھی حفاظت کریں تو ایسا نہ ہو کہ اس کی غلطی نہ ہو اور یہ مقدر میں ایسا ہی ہو، میں نے پھر جو ایک تھپڑ مارا تو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب، بولو بھائی، دینا پڑے گا۔ تو اب اللہ کا خوف دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنی باندی کو ایک، تو جو لوگ اپنی بیویوں کو 20 تھپڑ مارتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، ان کو بھی تھوڑا سا اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور ویسے ہی بعض چھوٹوں پر بلا وجہ کی سختی کر رہے ہوتے ہیں، بعض استاذ شاگردوں کو دن رات کوٹ رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، تو بلا وجہ کوئی بھی کام آپ کرو گے آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیچاری مسلمان کہاں، وہ تو حبشی باندی ہے، حبشی، اس کو کیا پتہ ایمان کیا اور رسول کیا۔ آپ نے اس باندی کو بلوایا، اس سے سوال پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس باندی نے کہا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ آزاد کر دو۔ تو کیسے زبردست اخلاق، بات سے بات نکلتی ہے، دماغ میں پھر چیزیں آتی ہیں نا۔ یہ جو اللہ کے نبی نے باندی سے پوچھا این اللہ، باندی نے کیا کہا؟ اللہ آسمان میں۔ تو آج ہمارے ہاں بھی بعض لوگ بہت غلو کر رہے ہیں اس عقیدے میں۔ میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا تھا جو اللہ آسمانوں میں ہے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، تو بعض لوگوں نے کمنٹس کیے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، آسمان میں ہونے سے کیا لازم آئے گا؟ مکان لازم آئے گا، جسم لازم آئے گا۔ تو اللہ کے بندو، ان فضول چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے جیسے قرآن و سنت نے عقیدے کے باب میں ہمیں جو بتایا، اجمالی ایمان رکھو، اجمالی ایمان۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو رب تمہارے ساتھ ہے، تو یہاں معیت مدد کے معنی میں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بیٹا تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا مطلب؟ میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔
تو باقی اللہ کی جگہ کی جہاں بھی بات آئی اللہ ہے کہاں, تو قرآن میں کہاں ہے؟ عرش پر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا, جب یعنی سب سے پہلے جو ہے نا جب کائنات بنی ہے, تو پھر ساتویں آسمان پہ الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات, تو سارے اوپر جاتے ہیں. فرشتے کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر سے آتے ہیں. تو ظاہر ہے اللہ کے دربار سے ہو کے آتے ہیں. اللہ سے جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے, اللہ جبریل سے ہم کلام ہوتے تھے, جبریل وہ کلام اوپر سے لے کے کہاں نازل ہوتے تھے؟ زمین پہ نازل ہوتے تھے. سورہ ملک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو ذات آسمان میں ہے وہ تم پر کوئی طوفان بھیج دے؟ تو جگہ جگہ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں کہاں ہوں؟ آسمان میں, عرش پر. بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ عرش پہ ہونے سے مکان لازم آتا ہے, جہت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی لازم نہیں آتا, اس لیے کہ اللہ مکان سے پاک, عرش سے پاک, جسم سے پاک, کیونکہ ہم اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں کما هو لائق بشانہ, جیسے کہ اس کی شان ہے. کیونکہ اگر آپ اس بنیاد پہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی کرو گے کہ اللہ کے عرش پہ ہونے سے جسم لازم آتا ہے, تو پھر ہر جگہ ہونے سے بھی تو جسم لازم آئے گا. تو اگر آپ یہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ ہے بلا کیفیت, تو پھر یہی کہہ لو کہ عرش پر بھی ہے بلا کیفیت. کسی نے مجھے بتایا کہ بھائی دیکھو رمضان ہے, جیسے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ ہوتا ہے نا, لیکن بغیر جسم کے ہوتا ہے. بھائی دکان میں بھی رمضان ہے, گھر میں بھی رمضان ہے, مگر جسم کے بغیر. تو اللہ بھی ہر جگہ ہے مگر جسم کے بغیر. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی, جب آپ رمضان کو ہر جگہ مان سکتے ہو جسم کے بغیر, بغیر جسم کے رمضان ہے, تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں دیکھو پشاور میں رمضان ایک دن پہلے ہوتا ہے, تو جب پشاور میں ایک دن پہلے ہے, کراچی میں اس دن رمضان نہیں ہے, یہاں رمضان نہیں ہے, صرف کہاں ہے؟ پشاور میں, تو وہ بھی بغیر جسم کے ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح اللہ عرش پر ہے بغیر جسم کے ہے. اس میں کون سی ایسی خرابی لازم آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو اسلاف کا اس بارے میں عقیدہ ہے وہ اسلم ہے, اس میں احتیاط ہے. متاخرین نے کچھ تعویلات کی ہیں, اس لیے کہ اس وقت غیر مسلم بہت پروپیگنڈا کرتے تھے جسم, تو اس نے انہوں نے کچھ تعویلات کی ہے, وہ امکان کے درجے میں کی ہیں, امکان کے درجے میں. وہ ایسا مضبوط عقیدہ بنا لینا اس کو کہ اسلام اور کفر اور اہل سنت کا عقیدہ اس کو بنا لینا کہ اہل سنت جو یہ عقیدہ نہیں رکھے گا اہل سنت سے خارج ہے, تو یہ غلو ہو جائے گا دین میں. اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے, یہ بھی غلط ہے. علماء دیوبند کی اس بارے میں دونوں رائے ملتی ہیں. بعض علماء نے اس بارے میں بڑی شدت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہر جگہ موجود اللہ کو نہیں مانتے وہ اہل سنت سے خارج ہیں. مگر جن علماء نے یہ عقیدہ رکھا ہے وہ شدت پر مبنی ہے. اس بارے میں جو معتدل عقیدہ ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. انہوں نے بیان القرآن میں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں بڑی لمبی تفصیل لکھی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی تو علماء دیوبند کے سر کے تاج ہیں, انہوں نے بڑی زبردست تفصیل لکھی ہے, اور انہوں نے اسی عقیدے کو راجح قرار دیا ہے جو اسلاف کا عقیدہ ہے. آپ جا کے بیان القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس کا پہلا رکوع جہاں قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند اللہ. تو اس آیت کے تفسیر میں حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کو راجح قرار دیا جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے اس کو دیوبندیت کا یا اہل سنت کا یا ان چیزوں کا معیار مت بنائیں. لیکن پھر بھی میں اس بارے میں ایک اعتدال کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر خاص کیفیات, کچھ اللہ کی خاص تجلی ہے مگر ہر جگہ موجود ہے, تو ہم اس کو بھی اہل سنت سے خارج نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کی ذات کی گہرائیوں میں جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. لیکن اسلم یہ ہے, احتیاط اسی میں ہے کہ جیسے قرآن کا ظاہر ہے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے, اور کہاں مانا جائے اللہ کو. اس میں جیسے یہ صحیح حدیث ہے نا, اب میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ جو اللہ آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو اس پہ لوگوں نے کمنٹ شروع کر دیے
کہ ان کا یہ تو اہل سنت سے خارج ہیں. تو مجھے اگر اہل سنت سے خارج کرو گے تو اس باندی کا کیا کرو گے جس سے نبی نے پوچھا ان اللہ اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کیا کہا؟ فی السماء. تو اس کو تو نبی نے نہیں کہا جسم لازم آ رہا ہے، مکان لازم آ رہا ہے، کچھ بھی. ٹھیک ہے بھائی، فرمایا عاتقہ فإنہا مومنہ. تو اسلام نے اس قسم کے عقیدوں میں ہمیں اجمالی عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اجمالی، بس زیادہ گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے. اور اگر کسی بزرگ نے اس کے خلاف لکھا ہے تو ان کی شان میں توہین بھی مت کرو. بولے بھائی ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے لکھ دیا. ویسے ایک اصولی بات آپ کو بتا دوں کہ تقلید فروعی اختلافی مسائل میں ہوتی ہے. عقائد میں تقلید فروعی مسائل میں بھی وہ جو متفقون علیہ ہیں، جس میں قرآن و حدیث بہت واضح ہے، اس میں بھی کسی کی تقلید نہیں ہوتی. اس میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. اب 5 نمازیں ہم اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے، نہیں بھی کہتے تو بھی ہم 5 نمازیں پڑھتے. رمضان کے روزے ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے وضاحت کے ساتھ بلکہ امام ابو حنیفہ اگر کہتے ہیں نا رمضان کے روزے نہیں ہیں تو ہم امام حنیفہ کو مجتہدین کی فہرست سے ہی خارج کر دیتے. ہم کہتے ہیں آپ مجتہد ہی نہیں ہو، آپ امام، آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کی اتباع کی جائے. تو یہ تو نصوص قرآن و سنت کی واضح نصوص ہیں جس میں قرآن و حدیث نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں عقیدے یعنی جو مسائل واضح کر دیے. ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں قرآن و حدیث دونوں طرف ہیں، فروعی مسائل کہا جاتا ہے جن کو فروعی نہیں اختلافی. فروعی تو بہت سارے مسائل ہیں لیکن اتفاقی ہیں، ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، ان میں تقلید بھی نہیں ہے. تقلید صرف ان مسائل میں ہوتی ہے جن میں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. رفع الیدین کے دلائل بھی ہیں، نہ کرنے کے بھی ہیں. ہاں جس کو رفع الیدین ہی کے نظر آ رہے ہیں، نہ کرنے کے نظر نہیں آ رہے، وہ اپنے چشمے کا نمبر چینج کر لے گا تو اس کو نہ کرنے کے دلائل بھی نظر آئیں گے. ہمیں تو الحمدللہ دونوں نظر آتے ہیں، رفع الیدین والے بھی، رفع الیدین اس لیے ہم نہ رفع الیدین کرنے والے کو گمراہ قرار دیتے ہیں اور نہ کرنے والے، لیکن ہم کہتے ہیں دونوں طرف دلائل ہیں. تو اس میں ہم نے التزام کیا ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہوگا اس میں ہم امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کریں گے، دوسروں کی آراء کا احترام کرتے ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اختلافی مسائل، کیونکہ اس میں جب اختلاف ہوا ہی اس لیے کہ دلائل متعارض تھے. اگر دلائل میں ٹکراؤ نہ ہوتا تو ائمہ کا اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو جانتے بھی تھے اور قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھتے بھی تھے. تو ان مسائل میں تو باقاعدہ عقیدے میں تو کوئی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ حنفی نہ شافی، عقیدے کی بات تو قرآن و حدیث نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے. ہاں کچھ عقائد ایسے ہیں جن کو قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا، ان میں بہت گہرائی میں جائیں گے تو اختلاف ہوگا، پھر کوئی ماتریدی بنے گا، کوئی اشاعرہ بنے گا، کوئی کیا بنے گا، تو وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا کچھ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ ماتریدی ہیں یا اشاعرہ ہیں؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے بھائی، کیا کرنا ہے ماتریدی یا اشاعرہ بن کے؟ کہہ رہے نہیں وہ جو ڈیپلی جب آپ جائیں گے. میں نے کہا ڈیپلی ہم جاتے ہی نہیں، ہم ڈیپلی جاتے ہی نہیں، اتنی گہرائی میں ہم نہ اشاعرہ کو برا سمجھتے ہیں نہ ماتریدیہ کو برا سمجھتے ہیں. سب بزرگان دین تھے اپنے اپنے وقت، ان کو جو سمجھ میں آیا اس حساب سے انہوں نے لکھا، لیکن یہ سب چیزیں عوام کے لیے نہیں ہیں، بلکہ علماء کے لیے بھی نہیں ہیں. تھی کسی زمانے میں اس کی ضرورت تھی جب پروپیگنڈا بہت تھا اور یلغار تھی، غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے اس قسم کے. ان اعتراضات کے جواب میں کچھ تعویلات کی گئیں اور کچھ اختلافات بھی ہوئے. اب نہ وہ اعتراضات ہوتے ہیں نہ ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ اس مسئلے میں جو آپ جو بات کرتے ہیں اہل حدیث بھی تو یہی کہتے ہیں. میں نے کہا اہل حدیث اگر کوئی صحیح بات کہہ دے گا ٹھیک تو اس لیے کہ وہ چونکہ اہل حدیث نے کہی اب میں اس کی مخالفت کروں، یہ کون سا اسلام ہے؟ اول تو صرف اہل حدیث نہیں کہتے، ہمارے بھی بہت سارے اکابر نے یہ بات لکھی ہے. میں نے سب سے پہلے مولانا رضوی تھانوی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا آپ کو بیان القرآن میں. باقی یہ ہے کہ عقیدے کی باب میں کوئی مسئلہ نہ اہل حدیث ہوتا ہے کوئی، نہ کوئی دیوبندی ہوتا ہے، نہ کوئی. عقائد کی باب قرآن و سنت جو ضروری عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت نے بہت وضاحت سے بیان کر دی. اس میں بس اجمالی عقیدہ رکھو اور زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش مت کرو. کیونکہ آج میں وہ ریکارڈ کروا رہا تھا تفسیر کا سبق، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آذان ٹی وی ہے نا، اس میں قرآن کی جو تفسیر ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ ضرور سنا کریں.
تو اس میں ان فی خلق السماوات والارض کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، ایک تو میں آپ کو تفسیر بتا دوں، اگر کسی نے کوئی خاندانی تفسیر پڑھ دی ہے نا، وہ بیان القرآن پڑھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے بیان القرآن. میں نے بہت ساری تفسیریں پڑھی ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس جیسی علمی تفسیر میری نظر سے نہیں گزری. ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، کوئی دائیں بائیں نہیں جاتے. اور قرآن کو حل کیا انہوں نے، اور بڑے خاندانی انداز میں حل کیا ہے. لیکن وہ اردو اس کی بہت مشکل ہے، وہ عام پبلک کی سمجھ میں آتی نہیں ہے. ایسی خدا کی قسم ترجمہ کرتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے. یہ جو عام مفسرین آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا، ان کو آیتوں کے ترجمے کرنے بھی نہیں آتے. لیکن چونکہ پبلک کو پتہ نہیں ہوتا تو پبلک میں شہرت بہت ہوتی ہے. ورنہ ان سے کوئی آیت کا ترجمہ پوچھ لوں نا کہ یہ ترجمہ ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ بھی نہیں آئے گا. کیونکہ عربی گرامر میں جب تک بہت اچھی طرح عبور نہیں ہوگا آپ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے. تو خیر بڑی خاندانی تفسیر ہے ان کی، وہ ضرور پڑھا کریں اگر آ جائے سمجھ میں. تو اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. یتفکرون فی خلق السماوات، جو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں. تو حکیم علماء نے اس کے تحت لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مخلوق میں غور کرنے کا حکم ہے، خالق میں غور کرنے کی اجازت. بھائی اگر کوئی شارٹ کلپ بنائے نا تو پورا بنائے. شارٹ کلپ بھی ایک وہاں سے فضل الرحمان لے لیا، ادھر سے پی ٹی آئی لے لیا، مولانا فضل الرحمان ادھر سے لیا، ادھر سے وہ جوڑ کے پتہ نہیں کچومڑ بنا دیتے ہیں. پھر میں گالیاں دیکھتا ہوں فیس بک پر اپنے خلاف. تو پوری بات، اور جو علماء اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، میں ان کی ذات پہ طنز نہیں کر رہا، میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے. ان کا یہ موقف ہوگا تو ٹھیک ہے، ان کا موقف ہے، ہمارا یہ موقف ہے. ہم نے اس لیے بیان کیا تاکہ عوام اعتدال میں رہے، اس کے سامنے دوسری رائے بھی موجود رہے. کیونکہ ایک ہی رائے سنتے سنتے نا لوگ متشدد ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بات آنی چاہیے اس میں. بھائی جان کلپ بازی کرو تو تمیز سے کرو. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ ہاں انہوں نے لکھا کہ مخلوق میں غور کرو، خالق کی ذات میں غور، خالق کی صفات میں غور کرو. ہمیں اللہ کے جو پہچان ہے نا اس کی صفات سے، اللہ علیم ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ بہت قدرت والا ہے، اللہ نے اللہ ہمیں پالتا ہے، اللہ ہمارا محسن ہے، اللہ رزاق ہے، رزق دیتا ہے، اللہ ہماری بگڑیاں بناتا ہے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھارتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ. ہم جب گناہ کرتے ہیں اس گناہ پر ہمارے لیے سزا حلال ہو چکی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ ہے جو تمہاری توبہ قبول کر کے اس سزا کو تم سے ٹالتا ہے. اگر اللہ اس سزا کو نہ ٹالے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گناہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو یہ اللہ کی صفات ہیں جن سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. اللہ کی ذات میں اگر گھسنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھو انسان کو انسان کی صفات سے بھی پہچانا جاتا ہے، ذات سے بھی. ذات کا کیا مطلب؟ ہماری دو آنکھیں ہیں. آنکھ کسے کہتے ہیں؟ سائنس ڈیفائن کرتی ہے. آنکھ یہ ہوتی ہے، اس میں پلکیں ہوتی ہیں، اس میں ایک پتلی ہوتی ہے، اس میں قرنیہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو انسان کی ذات پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے. 2 ہاتھ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، ایسے چلتا ہے، ایسے کھاتا ہے، ایسے سوتا ہے، اور اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ ٹیمپریچر بڑھ جائے تو بیمار ہو جائے گا، کم ہو جائے تو بھی بیمار ہو جائے گا. انسان کی ذات کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور انسان کی صفات کو بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اور نیک بھی ہوتا ہے، بد بھی ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ کی جو ذات ہے ذات کو ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں اللہ کو ہم اس کی صفات سے پہچانتے ہیں. تو اللہ نے مخلوق کے بارے میں کہا کہ اس کی ذات میں بھی گھسو، دیکھو کیا ہے یہ، لیکن اپنے بارے میں کہا کہ میری ذات میں گھسنے کی کوشش مت کرو کیونکہ وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں جو کہہ دیا ذات کے بارے میں، ہم اس پر اجمالی ایمان رکھیں گے، اس کی گہرائی میں. اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بھی قرآن میں بتایا لیکن اجمالی، اس کی تفصیل نہیں بتائی. تو بس مبہم ایمان رکھا جائے گا کہ جیسے اللہ تو نے بتا دیا ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے.
حدیث میں اللہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, وکلتا یدیہ یمین, اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب دیکھو بڑی عجیب بات ہے بھائی. پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے ہاتھ ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر 2 ہیں بھی تو دونوں دائیں, عقل کہتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتے دونوں دائیں. بھائی دایاں اور بایاں یہ امور اضافیہ میں سے ہیں. دایاں کا مطلب جو ادھر والے کے مقابلے میں ہے, بایاں کا مطلب جو ادھر والے کے مقابلے میں. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہیں. بس جیسا فرمایا ویسا ایمان ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا اللہ کے بارے میں, کیونکہ اللہ کا الٹا ہاتھ نہیں ہوتا, کیونکہ بایاں ہاتھ ایک نحوست کی علامت ہے, اور اللہ تعالیٰ تمام قسم کی ان عیوب سے پاک ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. قرآن میں آتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھے ہیں. تو بس جو اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان رکھ. باقی قرآن میں جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں, ان صفات کے بارے میں غور کرو گے تو کامیاب ہوگے. اس سے اللہ کی محبت, اور اللہ نے قرآن میں بتا بھی دیا کہ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا وہ ذات میں گھسیں گے, جو متشابہ چیزیں ہیں نا اس میں گھسیں گے. وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, باقاعدہ مناظرے ہو رہے ہیں ان موضوعات پر. یہ بالکل خطرناک طریقہ ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمیں ان چیزوں کی گہرائی میں گھسنے سے منع کیا. لوگ میرے پاس فون کرتے ہیں, فلاں کا یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود, فلاں تو یہ. میں کہتا ہوں بھائی چپ کر جاؤ, صحیح ہے, زیادہ گہرائی میں مت, بس اجمالی عقیدہ رکھو. اللہ عرش پر ہے, کما ہوا لائقم بشانی. اگر کوئی کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے چلو بھائی صحیح. اس سے یہ بولو کہ تو اللہ کے لیے کرتا کیا ہے, اللہ کے لیے کرتا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو نے اللہ کے لیے قربانی کتنی دی ہے.